السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آج انتہائی دل گرفتگی کے ساتھ جس آشیانے میں موجود ہوں یہ مرتضیٰ کا آشیانہ ہے، اور یہ آشیانہ ایک اذیت اور تکلیف سے گزرا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس آشیانے کی جس کا یہ راجہ ہے، یہ جو میرے سامنے شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کی ملکہ اور اس کی اولاد تخت لاہور، جہاں پر پورے پنجاب کی رانی، شاید مہارانی کہا جائے، محترمہ مریم نواز صاحبہ براجمان ہوتی ہیں اور پورے پنجاب پر راج کرتی ہیں۔ وہاں کے ایک مین ہول میں اس کا پورا خاندان لقمہ اجل بنا ہے، اور جب اس کا خاندان لقمہ اجل بن رہا تھا، جب ان کو بچانے کے روشن امکانات موجود تھے، جب ماں اپنے بچے کو بچانے کے لیے شاید زمین کے نیچے میرے اور آپ کی آنکھوں سے اوجھل، لیکن اللہ سے کوئی اوجھل نہیں ہے، زندگی کی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے، اس وقت میرے تمام تر نام نہاد ریاستی ادارے جو ہیں وہ اس کو تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے، اور اس کو کہہ رہے تھے من اپنی بیوی تو ماری ہے، من کہ تو کسی دن آڑ اپنی بیوی ٹوڑ دیتی۔ اتنی گھٹیا، اتنی گندی، اتنی رذیل، اتنی ناپاک اور بدبودار گفتگو، پھر اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ یہ تشدد کا نشانہ بنانے والا کوئی اے ایس آئی نہیں تھا، متعلقہ ایس ایچ او، متعلقہ ایس پی۔ اور آج جب میں یہاں پہنچ رہا تھا تو تحقیقات کے نتیجے میں جو رپورٹ آئی جی کو پیش کی گئی ہے اور آئی جی نے سی ایم کو پیش کرنی ہے، اس کے مندرجات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں فریقین یہ کہہ رہے ہیں، ایس ایچ او بھی اور ایس پی بھی، کہ سانو اتو آرڈر آیا سی کہ اینو پنو، اینو تو مناؤ کہ بیوی کہاں ہے۔ اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جس وقت ریسکیو، تمام تر اکرام میرے دل میں ریسکیو 1122 کا، لیکن وہ ایک انسانی جان سے زیادہ نہیں۔ یو فیلڈ دس ٹائم، یو فیلڈ دا نیشن، یو فیلڈ دا گورنمنٹ، یو فیلڈ دا بیوروکریسی، یو فیلڈ ہم۔ آپ نے اس کو ناکام کیا۔ اب اس کو اپنے بچوں کا بھی اس کی گود سے ہم نے ریکویسٹ کر کے بچی کو اندر بھجوایا ہے۔ بچے کندھے سے نہیں اتر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ناؤ دے ڈونٹ ہیو مدر، اب ان کے پاس ماں نہیں ہے جو بچے کو اپنے سینے سے لگا کے رکھے۔ اب یہی ان کی ماں ہے، یہی ان کا باپ ہے، اور اسی کو اسی طریقے سے چلنا ہے۔ بات کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ بے تحاشا گوسپس ہیں۔ کوئی کہتا ہے جناب گڈی پہنچا دیتی ہے، کوئی کہتا ہے جی کروڑ روپیہ پہنچا دیا ہے، اور بھائی اس کو پورا مدعی بھی نہیں بنا پا رہے آپ اس کو مقدمے کا۔ ریالٹی بتاتا ہوں کہ اتنی بڑی نوسر بازی، اور یہ اس کو بلیک میلنگ نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے، کہ آپ اپنی شرائط پہ لوگوں کو لانے کے لیے آپ ان کے زخموں سے کھیلتے ہیں۔ ہیٹس آف ٹو سی ایم پنجاب، محترمہ مریم نواز صاحبہ، میں دل میں گھس کر نہیں دیکھ سکتا، میں زبان سے نکلنے والے الفاظ پر یقین کرنے کا قائل بھی ہوں، عادی بھی ہوں، کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے اس دفعہ ایک عوامی زبان استعمال کی ہے، چہ جا کہ اس کے نتائج تمام تر گفتگو کے بعد چھوٹے چھوٹے بونے بونے پدے پدے ملازمین پر منزلہ گرا ہے۔ تمام جائنٹس آر اسٹل دیئر۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ جو آنسو آپ کی آنکھوں سے بہے ہیں، یہ ہماری اور ہماری ایک قومی بے حسی کا نتیجہ ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس بوجھ میں نہ ڈالے۔ مرتضیٰ بھائی، کوئی سوال آپ کو اگر لگے کہ اس کا جواب آپ نے نہیں دینا تو آپ مجھے بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ عمران بھائی میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ کیا میں آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں اس معاملے میں؟ جی کر سکتے۔ اللہ آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ مرتضیٰ بھائی، کتنے بچے ہیں؟ 3 بچے ہیں سر۔ 3 بچے ہیں؟ جی 3 بچے ہیں۔ 3 مطلب 3 بچے ہیں، 2 بچیاں ہیں، 1 بیٹا ہے۔ 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے۔ جی سر۔ یہ بچی سمیت 3 ہیں یا اس کے علاوہ 4 تھے؟ یہ سمیت 3 تھے۔ یہ سمیت 3 تھے۔ لاہور کیسے جانا ہوا مرتضیٰ بھائی؟ سر میں فیصل آباد میں جاب کرتا ہوں، تو کیا جاب کرتے ہیں؟ مسعود ٹیکسٹائل میں، اچھا، لیبارٹری میں۔ تو میں اور میری بیوی نے یہ مشورہ کیا کہ ہماری جو فیملی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، ہمارے بچے بھی ہو گئے، ہماری شادی بھی ہو گئی، تو اب ہمیں نا ان بچوں کے مستقبل کے بارے میں کچھ سوچنا ہے۔
تو میں نے ان سے کہا کہ میں 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں, اس کے بعد میں پارٹ ٹائم کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہتا ہوں, کوئی نہ کوئی شروع کرتا ہوں. تو پھر ہم نے کافی سوچا کہ ہم کون سا کام کریں. اچھا مرزا بھائی, اگر آپ پنجابی میں کمفرٹیبل ہو تو پنجابی گل کر لیں گے آپ, جویں تسی آسانی اس طرح گل کرو. اچھا جی. پھر ہم نے سوچا کہ جو ہمارے لیے اچھا ہے, پھر ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ میں رکشہ لے لوں گا. رکشہ لے لوں. جو پھر میں نے دیکھا کہ میں رکشہ پہلے سیکھوں پھر اس کو چلاؤں گا. پھر میرے ماموں کا رکشہ ہے, تو ہم نے سوچا وہ لاہور میں رہتے ہیں, تو ہم ادھر جاتے ہیں, ان کو مل بھی آئیں گے, رکشہ بھی سیکھ آئیں گے اور پھر ٹور بھی آئیں گے. میری بیوی کبھی لاہور نہیں گئی. آپ پہلی دفعہ اپنی بیوی کو لاہور لے کے گئے؟ جی پہلی دفعہ لے کے گئے. اور آپ چاہتے تھے کہ وہاں جا کے ماموں کے رکشے پہ رکشہ سیکھ لیں؟ جی. 2 دن میں سیکھتا رہا ادھر, رکشہ میں سیکھ گیا تھا. پھر سر ہم ادھر گئے ہیں منڈے والے دن, سوموار والے دن ہم ادھر سے نکلے ہیں فیصل آباد سے, ہم ادھر گئے ہیں لاہور میں. تو پہلے ہم گئے ہیں ادھر اترے ہیں یادگار اترتے ہی ہم نے رکشے پہ بیٹھے ہم گئے ہیں مینار پاکستان. تو مینار پاکستان گھومے ہیں. پھر میں نے امی سے کہا کہ ہم باقی گھوم لیتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں موسم خراب ہے, بارش ہونے والی تھی, تو ہم چلتے ہیں, پھر آپ آ کر گھوم لینا. تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ موسم ٹھیک نہیں ہے, ہم ادھر چلے جاتے ہیں. پھر ہم چلے گئے ہیں ماموں کے گھر, وہ رہتے ہیں گلبرگ 3 میں, مکہ کالونی, وہاں پہ گلی نمبر 8 میں, ہمارے دفتر کے بالکل ساتھ ہے. اچھا جی. جی سر. پھر ہم ادھر چلے گئے ہیں. ادھر میں نے منگل والے دن اور بدھ والے دن تقریباً 10 بجے تک میں رکشہ سیکھتے رہا. جی سیکھتے رہا. ہم ادھر آئے ہیں. پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا, جو میں چھٹیاں لے کر گیا تھا, میں نے 2 بجے جا کر ڈیوٹی کرنی تھی واپس آ کر. سوٹ ٹیکسٹائل. جی جمعرات والے دن. پھر ہم نے بدھ والے دن یہ سوچا کہ آج ہم گھوم لیتے ہیں, جو ہم داتا صاحب نہیں گئے, زو میں نہیں گئے بچوں کو لے کر, اور بادشاہ مسجد اور شاہی قلعہ ادھر ہم نہیں گئے تھے. تو ہم نے یہ سوچا کہ آج ادھر گھوم لیتے ہیں, صبح سویرے ہم نکل جائیں گے. تو ہم ادھر سے نکلے ہیں مکہ کالونی سے رکشے پہ بیٹھ کے. یہ حادثے والے دن کی آپ بات؟ جی حادثے والے دن کی بات کریں. رکشے پہ بیٹھ کے نکلے. میری مامی تھی, میرے 3 کزن تھے, اور میرے 2 بچے, میری امی اور میں. یہ ہم آٹو رکشے پہ, ان کا جو اپنا ہے اس پہ بیٹھے ہیں. ہم پہلے آئے ہیں لبرٹی چوک, وہاں پہ ہم نے پکچر لی ہے لبرٹی پہ. جی وہ پکچر میرے پاس موجود ہے. پھر ہم آگے آئے ہیں زو میں ہم نے ٹکٹس لیے ہیں, 7 ہم نے ٹکٹس لیے ہیں. تو ہم ادھر زو بھی پھرے, ان کی ویڈیوز بھی بنائی کافی دیر. یہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ آخری وزٹ کر رہے ہیں؟ تو بچے تھے, ہمیں وہ بچے بار بار کہہ رہے تھے, جانور دیکھ کے خوش ہو رہے تھے. تو زو میں ہمیں کافی ٹائم لگ گیا. اس کے بعد ہم سیدھا آئے بادشاہ مسجد میں. پہلے یہ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم شاہی قلعہ بھی پھریں, تو اس کی ٹکٹیں بند ہو چکی تھی. پھر ہم بادشاہی مسجد میں گئے, ادھر تھوڑی دیر رکے. اس کے بعد ہم نے سلام کرنے کے لیے ادھر پہنچ گئے داتا صاحب چلے گئے. جی ادھر ہی. اور ٹائم کافی ہو گیا تھا. مامی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں, جب آپ کو صبح جو آپ کا کزن چھوڑنے آئے گا پھر آپ داتا صاحب گھوم لینا. میں نے کہا نہیں, میں نے 2 بجے ڈیوٹی کرنی ہے, تو صبح پھر بہت لیٹ ہو جائے گی, میں ابھی گھوم کے جاتے ہیں. تو ہم پھر آئے ہیں جلدی میں کہ ہم واپس بھی چلے جائیں. تو ادھر جب ہم داتا صاحب دربار کے سامنے پہنچے ہیں, تو وہاں جو میرا کزن تھا وہ رکشہ چلا رہا تھا, تو اس نے سائڈ پہ لگایا. وہاں ابھی آپ اندر نہیں گئے حضرت علی اجویری دربار پہ؟ آپ اندر نہیں گئے؟ نہیں, اندر ابھی باہر کی باہر کا. ٹھیک ہے. تو جو میرا کزن تھا اس نے پارکنگ والے سے بات کی کہ ہمیں ادھر رکشہ پارک کرنا ہے. تو پارکنگ والے نے کہا ہاں کوئی مسئلہ نہیں, آپ ادھر رکشہ پارک کر دو, آپ جاؤ گھوم کر پھر آ جانا. یہ جہاں حادثہ ہوا اس جگہ پہ آپ پہنچ گئے؟ جی وہاں ہم پہنچ گئے ہیں. ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ غیر قانونی پارکنگ ہے؟ جی غیر قانونی. اس پارکنگ سے کوئی حرام خور حرام کھاتا ہے؟ سر پہلے وہاں پہ بڑی گاڑی کھڑی, بلیک ویگو اس طرح کی بڑی گاڑی وہاں کھڑی تھی. اچھا جی. جہاں ہم نے رکشہ پارک کیا تھا وہاں بلیک گاڑی کھڑی تھی بڑی. اب آپ نے وہاں پہ رکشہ پارک کیا؟ جی ہم نے رکشہ پارک کیا. مامی, امی اور ایک میرا کزن, میرا بچہ. یہ بچہ بہت تنگ کر رہا تھا, ہم نے سوچا یہ صحیح طرح گھومنے نہیں دے گا, تو وہ ادھر ہی بیٹھ رہے ہیں. مامی اور امی ادھر ہی بیٹھ رہے. انہوں نے کہا ہم ادھر کافی بار آئے ہیں, ہمیں جلدی ہے, تو آپ نا جاؤ گھوم آؤ. میرے 2 کزن اور میں اور میری بیوی, میری بچی, ہم چلے گئے ہیں داتا صاحب. ردا بیٹی جو ہے؟ جی ردا. ہم چلے گئے ہیں. تو آگے جب ہم پہنچے ہیں تو ادھر مجھے پتا چلا کہ فیملی اکٹھی نہیں جا سکتی, لیڈیز الگ رستے اور جو میل ہے وہ الگ جاتے ہیں. تو پھر میں نے بیوی سے کہا کہ آپ چلی جاؤ. اس نے کہا نہیں میں گم نہ ہو جاؤں, میں پہلی دفعہ آئی ہوں. تو اس کے پاس موبائل بھی نہیں ہے, میری بیوی کے پاس موبائل بھی اس کے پاس نہیں تھا. تو میں نے اس کو ادھر ہی کھڑا کیا, ہم نے جوتے اس کے پاس اتار دیے.
تو اس نے کہا, میں نے اس سے کہا کہ پھر آپ نا دور بار سے اسلام کر لو, اسلام ہو جاتا ہے ایک بندہ آ جائے تو اس نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے جوتے اس کے پاس اتار دیے, میں نے اپنا موبائل اس کو دے دیا کہ یہ اپنے پاس رکھ لو, میں کزن سے اگر کوئی مسئلہ ہو تو میں کزن سے آپ سے رابطہ کر لوں گا. موبائل میں اپنا ان کو دے کر پھر ہم چلے گئے ہیں اندر. وہاں پہ میں نے وضو کیا ہے, میرے کزنوں نے وضو کیا ہے, ہم پھر اسلام کیا, ادھر سے ہم واپسی آئے ہیں. میں نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا ہے, تو ہم واپسی پہ شاپنگ کرتے ہیں. ابو کے لیے تصویر لی ہے, دوسرے جو میرے بھائی کی بیٹی تھے ان کے لیے ہم نے ٹوپی لی ہے, تو ہم نے بچوں کے لیے کھلونے بھی لیے ہیں. مطلب کہ جو اس نے جو وہاں سے آپ کو اچھا لگا آپ لیتے رہے ظاہر سوغات کے طور پہ. ٹھیک ہے جی, ہم وہ لے کر اب آپ پارکنگ گئے ہیں واپس. ہاں, اس کے بعد ہم نے روڈ کراس کیا ہے, پھر ہم ادھر پہنچے ہیں جہاں ہم نے رکشہ کھڑا کیا تھا. جو میرا کزن تھا جو رکشہ چلا کر آیا تھا تنویر, تو وہ پارکنگ والے کو پیسے دینے لگ گیا. باقی ایک میرا کزن اور میں, میری بیوی, میری بچی سوئی ہوئی تھی, اس نے کندھے سے لگائی ہوئی تھی. یہ ردا نے اپنی والدہ کے جب وہ باہر کھڑی رہی تو ردا سو گئی تھی. جب ہم واپسی آ رہے تھے ردا سو گئی تھی, تو اس نے کندھے سے لگائی ہوئی تھی. تو جب بیٹھنے لگے ہیں نا, پہلے میرا کزن آگے تھا, میں نے آگے بیٹھنا تھا کیونکہ میں رکشہ سیکھ رہا تھا. تو وہ مجھے بتا رہا تھا سائڈ اس کی ایسے دیکھنی ہے, جو سب بتا رہا تھا. میں اس کے ساتھ آگے بیٹھ رہا تھا, جو میرا کزن تھا وہ پیچھے بیٹھتا تھا. امی اور مامی, میرا بچہ, ایک میرا کزن اور تھا, وہ پیچھے آلریڈی بیٹھے تھے رکشے کے اندر, وہاں ادھر بیٹھ رہے ہیں. تو ایک میرا کزن جب بیٹھنے لگا نا, تو امی نے آواز دی کہ پہلے آپ ہی کو بیٹھنے دو, وہ ہمارے ساتھ پیچھے بیٹھ جائے گی. آپ کی مسز کو؟ جی, ٹھیک ہے. پیچھے 3 سیٹیں ہوتی ہیں نا رکشے کی, میری امی اور میری مامی پیچھے بیٹھی تھی, ایک سیٹ پیچھے خالی تھی. آگے جو 3 سیٹیں ہوتی ہیں اس پہ میرا ایک کزن بیٹھا تھا. تو پہلے نا میرا دوسرا کزن بیٹھنے لگا, تو امی نے کہا نہیں پہلے اس کو بیٹھنے, اس نے پیچھے بیٹھنا ہے, تو آپ نے آگے بیٹھنا ہے اگلی سیٹ پہ جو ہوتی ہے. تو وہ نا راستہ دینے کے لیے تھوڑا سا پیچھے ہٹا میرا کزن کہ آپ ہی آگے ہو کے بیٹھ جائے. تو آپ جو میری بیوی تھی اس نے اس سے بچنے کے لیے کہ یہ میرے ساتھ لگے نا, تو وہ تھوڑا سا پیچھے مین ہول تھا اس کے اندر گر گئی. ہائے ہائے, یہ بالکل آپ کا رکشہ اس کے گلے کے اوپر کھڑا ہوا تھا بالکل پاس تقریباً, اور اندھیرا تھا وہاں تقریباً 2 سے 3 فٹ کا فاصلہ تھا. کوئی روشنی تھی وہاں پہ؟ کوئی روشنی, کوئی لائٹ, گھپ اندھیرا, بہت اندھیرا تھا. کوئی بنی تھی اس مین ہول کی؟ جی بنی تھی, تقریباً 2 جیسے اینٹوں کے وار ہوتے ہیں اتنی بنی تھی. 2 ردے صرف؟ 2 ردے سے. اچھا, جی تو یہ جب آپ کی اہلیہ گری ہیں تو وہ ردا بچی ان کے کندھے پہ تھی؟ جی, بچی جو ہے وہ سوئی ہوئی تھی. اچھا, ہاں جی. یہ مین ہول کے اندر دونوں اکٹھے گرے ہیں, پہلے ردا گری ہے پیچھے ماں گری ہے, کیا ہوا؟ سر جب وہ بیٹھ رہے تھے میں ان کو بیٹھتے ہوئے دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے, مطلب کہ میں آگے جگہ کب بنوا رہے ہوگے نا آپ؟ نہیں, میں مطلب کہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بیٹھ رہے ہیں. تو میں بالکل تقریباً 2-3 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا تھا, اتنا دور بھی نہیں تھا. تو جب وہ گرنے لگی ہے نا بچی, اس نے ایسے اٹھائی ہوئی تھی, تو جب وہ پیچھے ہوئی ہے اس کا جو اینٹوں کے ساتھ پیر لگا ہے, وہ ردے ہی پھنسے نا. جی, پیر لگا تو وہ پیچھے ایسے ڈول گئی ہے. تو اندھیرا تھا, یہ مجھے آئیڈیا نہیں ہوا کہ بچی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی یا اس نے پکڑی رکھی ہے, یہ مجھے آئیڈیا نہیں ہوا. اور آپ کو فوری پتا چل گیا کہ گر گئے؟ گرتے ہوئے دیکھا سر. کوئی روشنی اندر ماری, کوئی دیکھا پتا کیا؟ سر جب جیسے وہ گرے نا میں نے مطلب شور مچا دیا, حال ڈالنی شروع. کوئی موبائل سے اندر روشنی نہیں ماری کسی نے؟ سر جب میں نے شور مچایا پھر میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی, میرے ہاتھ کانپ رہے تھے. کچھ اندر نظر آیا آپ کو؟ جب میں نے ٹارچ آن کی میری پہلی نظر اندر پڑی تو اس کا جو شوز تھا, اتنا بوٹ, وہ بیوی کا بوٹ نظر آ رہا تھا, اور پانی بھی ایسے اچھلا ہوا تھا. پانی اوپر اچھلا, پانی بہت تیز تھا وہاں پہ, پانی مطلب کہ ایسے ہل رہا تھا. ہاں جی, یہ میں نے دیکھا. پھر اس کے بعد میں نے شور مچانا شروع کر دیا. میں نے کہا ریسکیو کو کال کرو, میں نے بہت شور مچایا. تو پھر نا مجھے یہ آئیڈیا کہ شاید کسی نے کال نہ کی ہو. پھر میں نے لوگ اکٹھے ہو گئے فوری اسی ٹائم. لوگ کچھ دیکھ بھی رہے ہوں گے. یہ کتنا گہرا تھا جب آپ وہاں پہ, کیونکہ سیڑھی تو بہت لمبی لگی ہے نا؟ اس کمرے کی ہائٹ سے بھی زیادہ گہرا تھا. اچھا جی سر, جو سیڑھی ہوتی ہے وہ پوری کی پوری اندر چلے گئی تھی. ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ میں نے دیکھا ہے. ہاں, تو اس گہرائی میں آپ کو آپ کی بیوی کی ٹانگ نظر آئی ہے؟ جی, لاسٹ ٹائم مطلب کہ جو انہوں نے بوٹ پہنا ہوا تھا وہ مجھے نظر آ رہا تھا. جب وہ ایسے پیچھے. اور یہ کب تک نظر آتا رہا؟ بس ریسکیو کے آنے سے پہلی نظر سے دیکھا نظر آیا. اس کے بعد جب لوگوں نے آ کر
میں نے پھر شور مچایا. جب میں نے کال کر کے پھر واپسی دیکھا تو کچھ نہیں, وہ پھر نہیں نظر آیا. ریسکیو کتنے دیر میں پہنچی؟ سر ریسکیو پہلے آئی ہے ایمبولینس. کتنی دیر میں؟ سر ٹائم ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے, تقریباً میرے اندازے کے مطابق 18-20 منٹ لگے ہوں گے. پہلی گاڑی جو ہے, پہلی گاڑی 18-20 منٹ. وہ جو خاتون گری ہے اس کو کوئی مدد نہیں؟ سر مجھے ٹائم ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ کتنا ہوگا. ٹھیک ہے, چلے ٹائم یاد نہیں ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کافی دیر گزری, جی اسی طرح وہ آپ کو انتظار کرتے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں. اچھا, جب امداد آ گئی, پہلے ایمبولینس آئی, تو ایمبولینس نے کیا کیا؟ ایمبولینس آئی, اس کے 2-3 لوگ اترے تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے بس دیکھا موبائل کی, ان کے پاس بڑی ٹارچ بھی نہیں تھی, صرف انہوں نے موبائل کی اور جو لوگ لائٹ جلا رہے تھے ان سے انہوں نے دیکھا. اس کے بعد مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا 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 نہیں کیا. پھر دوسری گاڑی کب آئی؟ پھر اس کے کچھ دیر بعد دوسری گاڑی آئی ہے. ٹائم مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں کتنا ٹائم تھا. 10 منٹ 20 منٹ زیادہ دیر, اس سے زیادہ 10 منٹ لگی ہوں گے. ان کے بعد پھر انہوں نے آ کے کیا کیا؟ انہوں نے آ کر پہلے تو انہوں نے ٹارچ سے دیکھا. وہی ٹارچ موبائلوں کی یا بڑی ٹارچ تھی؟ پہلے موبائل کی دیکھی, پھر بعد میں بڑی لگائی. اچھا جی. پہلے انہوں نے دیکھا ٹارچ سے, پھر انہوں نے, ان کے پاس بہت لمبا سا بانس تھا تو انہوں نے بانس سے ایسے ایسے کرتے رہے, اوپر سے مارتے رہے بانس, ایسے بانس مارتے رہے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے اندر سیڑھی اتاری ہے. تو پھر اس کے اندر انہوں نے مطلب کہ سلو جیکٹ پہن رہے تھے, کبھی سیڑھی اتار رہے تھے. میں نے ان سے بڑے کمفرٹیبل میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ جلدی نہیں کر رہے مجھے پہنا دیں لائف جیکٹ, میں اتر جاتا ہوں ابھی. وہ بہت ایزی تھے. کسی نے اگلے گٹر کھولنے کی, اگلے مین ہول کھولنے کی, اگلے ڈھکن ہٹانے کی کوئی کوشش نہیں کی؟ پہلے انہوں نے جہاں گری ہے ادھر نیچے اترے ہیں, تو جب انہوں نے چیک کیا ہے وہ آپس میں کمیونیکیشن کر رہے تھے کہ اس میں نہیں گری, یہ جو مین ہول سے آگے پیپ جا رہے ہیں یہ 1.5 فٹ چوڑے ہیں, اس سے آگے نہیں جا سکتی. یہ آپ کے سامنے بات ہو؟ یہ میرے سامنے, میں سن رہا تھا کہ یہ, اور آپ نے انہیں نہیں بتایا کہ بھائی میرے سامنے گری؟ میں یقین دلاتا رہا میری آنکھوں کے سامنے گری ہے. وہ کہہ رہے تھے بھائی اس سے آگے کیسے جا سکتی ہے. پھر انہوں نے میرے سسر کو یہ بھی بتایا ہے SHO نے کہ اس کے آگے تو سریے لگے ہوئے ہیں, پیپ کے آگے تو سریے لگے ہوئے ہیں. انہیں جھوٹ ہی بول دیتا. انہیں جھوٹ بھی بول دیا میرے سسر کو. پولیس کتنی دیر بعد آئی تھی؟ پولیس کا مجھے اندازہ نہیں ہے, لیکن پولیس بھی وہاں موجود. ریسکیو سے پہلے آئی تھی بعد میں آئی تھی؟ سر میں نے تو ریسکیو کو دیکھتا رہا ہوں, بعد میں پھر پولیس مجھے ملتی رہی. ٹھیک ہے, پولیس بعد میں, یعنی پولیس سے ملاقات آپ کی بعد میں ہوئی ہے. جب پولیس آ گئی, ریسکیو آ گیا, ریسکیو کہہ رہی ہے یہاں گر نہیں سکتا. ریسکیو والوں نے پہلا ہول چیک کرنے کے بعد ہی یہ کمیونیکیشن کرنی شروع کر دی کہ اس میں نہیں گری, یہ آگے جا ہی نہیں سکتی, یہ ناممکن ہے کہ اس سے آگے جائے. کیونکہ وہ کہہ رہے تھے ہاں بچی چھوٹی ہے وہ تو جا سکتی ہے, لیکن جو بڑی ہے میری بیوی کی ڈیڈ باڈی, وہ کہتے ہیں وہ آگے نہیں جا سکتی, یہ ناممکن. یہ معاملہ کب تک چلتا رہا؟ یہ کافی دیر چلتا رہا. میں ان سے کہتا رہا کہ آپ, باقی جو رکشے والے تھے, ریڈی والے تھے اور کافی لوگ تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یار مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کے اوپر چڑھو, انہیں کہو کہ آگے چیک کریں, پانی بہت سپیڈ میں ہے, وہ آگے چلی گئی ہے, ادھر نہیں ہے, ادھر چیک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ رکشے والے بھی کہہ رہے تھے, ان کو یہ آئیڈیا ہو رہا تھا. یعنی ایک عام بندے کو عقل تھی اور ان کو نہیں تھی. میں بھی ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ پانی, رکشے والے یہ بھی کہہ رہے تھے باقی لوگ کہ پانی ادھر بھی جا رہا ہے, ادھر بھی جا رہا ہے, اب ادھر بھی چیک کرو, ادھر بھی چیک کرو. انہوں نے کہا نہیں پانی صرف ایک سائڈ پہ جا رہا ہے, ادھر ہی جا سکتی, ادھر نہیں جا سکتی. حالانکہ پوری دنیا میں یہ جو زیر زمین آبی راستے ہوتے ہیں ان کی میپنگ ہوتی ہے, جی جی, پتا ہوتا ہے کون سا راستہ کدھر جا رہا ہے, اور یہ پہلے چند منٹ میں کرنے کے کام ہوتے ہیں, جی جی, بجائے اس کے کہ 5 گھنٹے بعد یہ کام ہو رہا ہو. پولیس کے ہتھے آپ کہاں چڑھ گئے؟ آپ تو تھے مظلوم تھے, آپ کو تو وہاں پر پولیس کو آپ کی حفاظت کرنی چاہیے تھی, آپ کی معاونت اور مدد کرنی چاہیے تھی, آپ پولیس کے ہتھے کہاں چڑھ گئے؟ سر جب میڈیا ریسکیو والوں نے یہ کہہ دیا کہ اس سے آگے ناممکن ہے, تو وہاں پولیس والے موجود تھے. SHO صاحب کہتے ہیں کہ آپ آئیں. کیا نام ہے SHO کا؟ زین عباس. زین عباس, اچھا جی. ایڈا سونا نا ایڈے کوجیاں تے کوڑیاں حرکتاں. سر وہ کہہ رہے تھے آپ ہمارے ساتھ آئیں, ہم نے آپ سے کچھ لکھوانا ہے, پھر آپ ادھر رک جانا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ جو ڈرائیور تھا وہ کون تھا. میں نے اس کو بتایا کہ وہ میرے کزن ہے. کیا نام تھا ان کا؟ تنویر احمد. تنویر, ٹھیک ہے جی. SHO نے ہم دونوں کو ساتھ لیا, اور مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ کون سی جگہ وہاں لے گئے, مجھے اور میرے کزن کو وہاں. دونوں کو؟ باقی فیملی وہی ہیں؟ جی باقی فیملی وہی. ٹھیک ہے. میں انہیں کہتا رہا ہوں کہ میرا بچہ چھوٹا سا, میری امی ہے, باقی لوگ ہیں. میں ادھر ریسکیو والوں
کے اوپر چڑھ کر ان سے کہوں کہ جلدی کریں تو انہوں نے کہا نہیں وہ ان کا کام ہے وہ کر رہے ہیں. یہ زینب اچھا ان کا کام ہے, جس کا بیٹی اور جس کی بیوی ڈوبی ہے اس کا کام نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ ان کا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے, بس وہ کر رہے ہیں اپنا کام, ان کا آپریشن جاری ہے, آپ ہمارے ساتھ چلو. اور اس ٹائم ایکچولی آپریشن تھا, ہو رہا تھا ریسکیو کا کہ بند ہو رہا تھا, وہ اس کے بعد اگلے ہول پہ چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ ہول تو کافی بڑا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ آپ کو کسی تھانے لے کے گئے تھے, کسی ہوٹل میں لے کے گئے تھے, کہاں لے کے گئے تھے؟ سر مجھے لگتا ہے وہ تھانہ ہی تھا. تھانہ تھا جی, بعد میں جو میں نے خبروں میں سنا وہ بھاٹی گیٹ تھانے لے کے گئے ہیں. تو آپ کو نظر تو آ رہے ہوں گے نا باقی پولیس والے بھی چلے پھرتے, وہ پولیس کے وہ نیلے اور سرخ رنگ, یہ وہ پتا تو چل جاتا ہے کہ تھانے لے کے گئے تھے, کہاں پہ لے کے گئے تھے؟ نہیں سر, اندھیرا تھا جب ہم جس وہ بلڈنگ میں ہمیں لے گئے ہیں وہاں اندھیرا تھا, اوپر کچھ بھی ایسا بلیک اس کا گیٹ تھا, اندھیرے میں مجھے یہی نظر آیا تھا. ٹھیک ہو گیا. جی, وہاں جا کے کیا ہوا؟ اچھے سے لے کے گئے تھے پہلے آپ کو؟ جی ہم دو تھے, دونوں کو اچھے تنویر ایک ساتھ اور تھے. اچھا جی. جی, کس چیز پہ لگا ہے؟ پیدل لے کے گئے. پیدل ہی؟ اب وہ قریبی ٹھیک ہے, بھاٹی گیٹ تھا نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ بالکل جائز بتا رہے ہیں, وہ بڑا گیٹ گزر کے ساتھ ہی اندر. اچھا اب جب آپ کو یہ تھانے لے گئے وہاں جا کے کیا ہوا؟ تھانے لے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے بیان لکھوانے ہیں. آپ رو پیٹ رہے ہوں گے اس ٹائم؟ میں کہہ رہا تھا کہ مجھے ادھر جانے دیں, آپ مجھے ادھر کیوں لے آئے ہیں؟ میرے ساتھ اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا ہے, میری بچی اس کے اندر ہے, بیوی اس کے اندر ہے, آپ مجھے ادھر کیوں لے کر آ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں وہ ان کا کام ہے وہ کر رہے ہیں, آپ اپنا بیان لکھائیں. تھانے جا کے کیا ہوا بھائی؟ تھانے جا کر انہوں نے مجھ سے بیان لکھایا کہ آپ کیسے آئے ہو, کہاں سے آئے ہو, کیا کرنے آئے ہو. آپ بول رہے تھے وہ لکھ رہے تھے؟ جی بول رہے تھے. تو پھر نا جو انہوں نے لکھا تھا اس کے اندر یہ مسٹیک تھی کہ رکشا ہم کسی اور رکشے میں بیٹھ رہے تھے. پھر میں نے خود پینسل پکڑی, میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا جو بھی ہمارے ساتھ واقع. آپ کتنا پڑھے ہوئے؟ FSC کی ہوئی. FSC آپ نے پورا بیان خود لکھ کے دیا؟ جی, میں نے تقریباً آدھا پیج اتنا لکھا تھا. ٹھیک ہے, درست ہے. تنویر ساتھ ہی تھا اس ٹائم آپ کا؟ تنویر وہ الگ تھا, وہ دوسرے روم میں تھا. اس کو علیحدہ رکھا, آپ کو علیحدہ رکھا, مجھے علیحدہ رکھا. ٹھیک ہے جی سر. صرف جب میں نے بیان لکھ کر دے دیا, میں ان سے ساتھ یہ پوچھ رہا کہ سر کچھ پتا چلا؟ وہ کہہ رہے تھے نہیں کچھ نہیں پتا چلا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے, کیا ٹائم تھا. میں نے ان کو بتایا کہ جب میں داتا صاحب دربار کے اندر تھا اس ٹائم عشاء کی اذان ہو رہی تھی, یہ ایگزیکٹ ٹائم تھا. میں نے ان کو جو بتایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نا چیک کر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے پھر کہا کہ ہم نے سارے سیف سٹی کے کیمرے چیک کر لیے ہیں, اور جہاں آپ رکے ہو جو ہمارے سیف سٹی کے کیمروں کا ہیڈ ہے وہ ادھر پہنچا ہوا ہے. نہیں سر, جو سیف سٹی کیمروں کا ہیڈ ہے وہ اپنے جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں, کیمرے کی ریکارڈنگ شو ہوتی ہے, وہاں پہنچا ہوا ہے. اس نے جو آپ نے بتایا کہ ہم ادھر گئے ہیں, اس نے سارا چیک کر لیا ہے کہ آپ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. تو آپ میرے بھائی ایسا کریں کہ آپ یاد کرو کہ اسی ہول کے اندر گرے ہیں, آپ بول رہے ہیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, آپ بتا دو کہ اسی ہول کے اندر گرے ہیں یا کہیں اور گرے ہیں, آپ جھوٹ نہ بولو. یہ مجھے پولیس والے پہلے کہتے رہے ہیں. تو میں نے ان کو یقین دلاتے رہا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسی ہول کے اندر گرے ہیں. تو پھر وہ میری بات نہیں ماننے کو تیار نہیں تھے. پھر انہوں نے پھر تھوڑی دیر بعد میں بیٹھ رہا ہوں, پھر وہ آیا, پھر کہتا ہے کہ جو جی SHO ساتھ اور بھی تھے کچھ لوگ, ان کا میں نے دیکھا. ٹھیک ہے, ملازم ہوں گے. ٹھیک ہے جی. وہ کہہ رہے تھے کہ میڈیا بھی آپ کے خلاف ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیک کال ہے. ریسکیو نے بھی کہا ہے کہ میڈیا پہ ڈال رہے ہیں کہ میڈیا آپ کے خلاف ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیک کال ہے. ریسکیو والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک کال ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہو کہ کیمرے سے ہم ادھر آئے ہیں, وہ کیمرے ہم نے تسلی سے چیک کر لیے ہیں, ادھر آپ کہیں نظر نہیں آ رہے. میں نے ان سے کہا کہ سر آپ مجھے جہاں آپ کیمرے چیک کر رہے ہیں مجھے وہاں لے جائیں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم یہاں سے گزرے ہیں, یہاں ہم گئے ہیں, میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو چیک کرواتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ کو ہم نہیں لے کے جاتے. پھر جو ابھی تک کوئی بدتمیزی نہیں کی؟ نہیں, ابھی تک کوئی بدتمیزی نہیں کی. تو پھر نا وہ مجھے ایسا جو کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلو موٹر سائیکل پہ. پھر انہوں نے مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھایا. وہ کہہ رہے تھے ہم آپ سے نا کیمرے چیک کرواتے ہیں, کہ جو مطلب کہ وہاں کیمرے ہیں نا, ہم ادھر آپ کو لے جاتے ہیں, آپ ہمیں دکھانا. تو ہم گیٹ سے نکلے ہیں, تھوڑی دیر آگے گئے ہیں, تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ واپس آ جاؤ, واپس موڑ لیں. پھر انہوں نے واپس موڑ لیا, ادھر مجھے واپس لے آئے. انہوں نے کہا نہیں اس کو کیمرے چیک نہیں کروانے. پھر مجھے واپس لے آئے ہیں, ادھر بٹھا دیا جہاں میں پہلے بیٹھا تھا. تو پھر SP صاحب آ گئے ہیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. میں نے ان کو بھی یہی بتایا کہ میری آنکھوں کے سامنے گری ہے.
پھر وہ کہہ رہے تھے آپ ایسے نہیں مانو گے، آپ کے ساتھ نا کچھ ایس پی کہتے ہیں، ایسا جو ہے ایس پی دونوں، کہ آپ ایسے نہیں مانو گے، آپ کے ساتھ کچھ اور کرنا پڑے گا. اچھا جی. جی. پھر ایک میرا رشتہ دار ہے، اس کا نام بھی مرتضی ہے، میرا نام بھی مرتضی ہے، اس کا نام بھی. تو وہ جب آیا ہے تو اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی ہے. تو مرزا تھانے آیا. جی جی. تو اس نے جو ایس ایچ او بیٹھے تھے نا، اس نے اس سے میرے سسر کی بات کروائی ہے، اس مرتضیٰ نے. تو پھر جو ایس ایچ او تھا اس نے میرے سسر کا نمبر لے لیا. تو نمبر لینے کے بعد پھر وہ اس کے ساتھ، آپ کا سسر جو ہے وہ موقع پہ موجود ہی موقع پہ موجود نہیں ہے، وہ کھانے والے، ان کو میں نے بتایا تھا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، آپ آ جائیں. نہیں، ایک سیکنڈ، اس ایف آئی آر میں تو مدعی تو آپ کے سسر کو کھانے وال بیٹھے بنا دیے. جی. پیو جندی تھی مری ہے، جندی بیوی مری ہے سائیں، جڑا موقع تے موجود ہے، انہوں نے پھولدا لبدا پھر رہ گئے، اس کو مدعی نہیں بنایا، کھانے وال بیٹھے ہوئے سسر کو مدعی بنا دیے. جی. سر ایس ایچ او صاحب کی اس ٹائم اس سے بات شروع ہو گئی، تو انہوں نے ادھر لائن سیدھی کر لی ہوگی نا. میں نے کیس کو خراب کرنے میں نے سسر جی سے پوچھا کہ آپ کا میں نے بیان دیکھا، لوگ مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کے سسر جی کہہ رہے تھے کہ ان کی ناراضگی چل رہی تھی، یا اس سے آپ پوچھو کہ اس نے کچھ ایسا تو نہیں کیا. میرے سسر جی نے مجھے یہ بتایا کہ جب اس نے میرا نمبر لے لیا تھا ایس ایچ او نے، تو اس نے مجھے یہ کہا کہ جو پیپ ہیں ان کے آگے سریے لگے ہوئے ہیں، ریسکیو والوں نے بھی فیک کال کرا دی، یعنی ان کو بھی شک میں ڈال دیا، ان کو ایس ایچ او نے شک میں ڈال دیا. ادھر مجھے یہ کہتا رہا ہے کہ آپ کے جو سسر جی ہیں وہ بھی آپ پہ شک کر رہے ہیں. تو ادھر ان کو یہ کہتا رہا ہے کہ ادھر تو آگے سریے لگے ہوئے ہیں، آگے نہیں جا سکتے. پھر ظاہری بات ہے ان کا حالانکہ کوئی سریہ نہیں لگے ہوئے، ان کا شک تو بنتا تھا کہ جب ظاہر ہے باپ کو پتا چلے گا کہ میری بیٹی میرے داماد کے ساتھ گئی تھی، داماد کہہ رہے تھلے ڈگ گئی ہے، میں نالج تو اتنے تو ڈگی نہیں ہے، ایسے جو کہہ رہا ہے کہ سریے لگے ہوئے، تو وہ تو شک میں جائے گا. پوچھا، اس نے کہا کہ ہاں، اس نے مجھے کہا کہ آگے سریے لگے ہوئے. جی سر. تو اس کے بعد ان کی ایسا جو کہ میرے سسر سے بھی بات ہوتی رہی ہے. پھر یہ مجھے پیچھے لے گئے ہیں، یہاں انویسٹیگیشن کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں. پچھلے کمرے میں مجھے لے گئے. تو وہاں پر کچھ لوگ تھے، انہوں نے یہاں تک ماسک لگائے ہوئے تھے. تو ایس ایچ او اور ایس پی وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے مجھے کہا، میں نے پھر بھی ایس ایچ او زین اور ایس پی بلال دونوں موجود تھے. پھر بھی میں ان سے یہی پوچھا، سارا کچھ پتہ چلا میری بیوی اور بچی کا؟ انہوں نے کہا نہیں، پتہ تو آپ سے چلنا ہے، ادھر تو گیری نہیں ہے، پتہ تو آپ سے چلنا ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے تھے وہاں تو آگے بوٹ نہیں جا رہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہو، بوٹ ہی نہیں آگے جا رہے. ہاں، آگے تو بوٹ بھی نہیں جا سکتے. تو پھر انہوں نے میرے ساتھ تشدد کیا، مجھے الٹا لٹا کر انہوں نے مارا. مجھے کس نے لٹایا تھا؟ ایس ایچ او ایس پی کھڑے رہے تھے یا انہوں نے ہاتھ لگایا تھا؟ ایس ایچ او جب مجھے الٹا لٹایا، میری جو ٹانگوں والی سائڈ تھی اس پہ ایس پی بلال صاحب کھڑے تھے. اوپر کھڑے ہو گئے تھے؟ اوپر کھڑے تھے، میرے پیچھے کھڑے تھے. آپ کو یوں لٹا کے ایس پی کھڑا تھا؟ ایس پی مطلب کہ میں ایسے کھڑا تھا، لٹائے ہوئے تھے. جی. میرا سر ادھر جنوب کی طرف تھا، جو میرے ذہن میں جو نقشہ ہے جنوب کی طرف تھا، جو میرے پاؤں تھے وہ شمال کی طرف تھے. تو اس طرف مطلب کہ ایس پی صاحب کھڑے تھے، ادھر کھڑے تھے سامنے ایس ایچ او. آپ کے اوپر پاؤں تو نہیں رکھا نا؟ انہوں نے مجھے اس طرف الٹا لٹایا، یہ دیکھیں، رگڑ لگی ہوئی. ٹھیک ہے. اس طرف مطلب اس طرف سجے پاسے پرنے. جی، الٹا لٹایا، پاسے پرنے لمحہ کی تھا. ہاں جی. کتنے ملازم تھے جو آپ پر تشدد کر رہے تھے؟ سر باقی بلیک مارکس والے تھے 3، میرے خیال سے 3 تھے. یہ یونیفارم پہنے ہوئے تھے بغیر یونیفارم کے تھے؟ بلیک طرح کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، شلوار مطلب کہ پینٹ تھی یا اس طرح کی ٹائپ کی. ہاں، مطلب سادہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، وردی نہیں پہنی ہوئی تھی. ماسک لگے تھے ان کے، ماسک لگے ہوئے تھے. اور یہ دونوں اوپر کھڑے ہوئے تھے، ایس پی بلال بھی اور ایس ایچ او زین بھی، یہ دونوں اوپر کھڑے ہوئے. اور یہ دونوں مارنے کا کہتے تھے؟ جی، ان کو مارنے کا کہتے تھے. کتنی دیر انہوں نے آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا؟ انہوں نے پہلے مجھے لٹایا ہے، تو انہوں نے ان گنت مجھے مارے ہیں بیلٹ جو ان کے ساتھ لکڑ کے ساتھ آگے چھتر. جی جی، چھتر. وہ انہوں نے مجھے ان گنت مارے ہیں، میری گنتی وانس دے آگے چمڑا لگا ہوتا ہے. جی جی. اچھا جی. ان گنت مارے ہیں. پھر میں کلمہ پڑھتا رہا اس وقت. میں نے کہا کہ 100 سال بعد بھی سچ ثابت ہوگا. تو پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. پھر پوچھ رہے تھے کہ ہم اب آپ کے ساتھ اور زیادہ تشدد کریں گے، بہتر یہی ہے کہ آپ مار سے بچ جاؤ، جو سچ ہے وہ بتا دو. میں نے کہا کہ سچ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 سال بعد بھی یہی سچ ثابت ہوگا. میں نے کہا ان کو یہ بھی کہا کہ میں ادھر سے نہیں جاؤں گا، چاہے مجھے پورے لاہور کے نالے کیوں نہ کھدوانے پڑے. یہ بھی میں نے ان سے یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں. گالی نکالتے تھے؟
وہ بھی نکالی, وہ بعد میں نکالی, وہ بھی بتاتا ہوں سر. پھر انہوں نے مجھے پھر الٹا لٹایا ہے, پھر انہوں نے کافی مارا ہے. دوسری دفعہ پھر میں کلمہ پڑھتا رہا ہوں. پھر میں جب پھر میں اٹھا ہوں, انہوں نے کہا ہے کہ اپنا اپر بھی اتار دو, یہی میں نے پہنا ہوا تھا. تو یہی انہوں نے اتروا دیا. ٹھنڈ کا ٹائم تھا. جی میں نے پھر ایس پی صاحب سے کہا کہ سارے آپ مجھ پہ اتنا تشدد کر رہے ہیں کہ جب آپ کو یہ سچ ثابت ہوگا, لاش ادھر سے ہی برآمد ہوگی, تو کیا آپ کے ساتھ کیسے ہوگی. پھر ایسا نے مجھے گالی دی, بکواس بند کرو جو ایسے رکھی, اس نے گالی دی مجھے. بہن کی گالی نکالی جی. پھر اس نے مجھے کہا اس کو تو آگ لگ گئی ہوگی نا کہ اس کے صاحب کو آپ نے سچی بات بتانے کی کوشش کی. جی. تو وہ جو کرائے کا گنڈا جو ہے وہ تو اپنے صاحب کا اپنا ایمان بھی اس پہ قربان کرنے کے لیے اس وقت تیار. اس نے کہا بکواس بند کرو. پیچھے ایک کھڑا تھا, اس نے مجھے یہاں پہ رکھ کی چپیڑ ماری. جب یہ میں نے کہا کہ جب سچ ثابت ہوگا پھر آپ پچھتائیں گے جو میں نے یہ آپ نے سزاتی کر انہاں دے گھر والے انہاں نو کیوں نہیں پوچھتے کہ کی ہو گیا تھا, تسی کیوں فرعون بن گئے جے؟ کیوں ان کے بچے, ان کی بیویاں, ان کی ماں ان سے نہیں پوچھتی کہ تسی ہن انسان نہیں رہ جائے؟ پھر انہوں نے میرے بوٹ بھی اتروا دیا, اپر بھی اتروا دیا, ٹھنڈ میں بٹھا دیا, ٹھنڈا فاصلہ انہوں نے مجھے نیچے بٹھا دیا, یہ شارٹ کے بٹن بھی کھلوا دیے. پھر یہ آپ کا اپر بھی اتروا دیا, آپ کے بوٹ بھی اتروا دیے, پاؤں ننگے کر کے ٹھنڈے فرش پہ گریبان کھلوا کے آپ کو بٹھا دیا, ادھر بٹھوا دیا. تو پھر یہ سارے لوگ باہر چلے گئے, باہر سے بند. سامان آپ کے ساتھ لے گئے کہ وہیں پڑا رہے؟ وہ وہیں پڑا, میں ادھر بیٹھا تھا نیچے. باقی یہ لوگ چلے گئے ہیں. پھر کبھی کوئی آ جاتا تھا, کبھی کوئی دیکھ کے چل جاتا تھا. کسی ایک بندے نے, کوئی تو ایسا بندہ ان میں سے ہوگا جس نے آ کے آپ سے ہمدردی کی ہوگی کہ پریشان نہ ہو, ٹھیک ہو جائے گا, کوئی ایسا بندہ تھا؟ کسی نے نہیں کی. یار کوئی چھوٹا ملازم ہی آیا ہوگا. نہیں سر, اس وقت کسی نے نہیں کی تھی. تو سر پھر آتے رہے وقت, تھوڑی دیر بعد کبھی کوئی آ جاتا تھا, کبھی کوئی ملازم آ جاتا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ جو مین بندہ ہے نا, پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا, اس کو بلاؤ, وہ اسے منوا کے دے گا, جڑا زیادہ اچھا لتر مار رہا ہے. جی جی. پھر اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھی, وہ بھی آیا. وہ آیا, اس نے مجھے کہا کہ آپ تسلی رکھو, بتا دو, ابھی یہ آپ کے ساتھ بہت برا کرنے لگے ہیں, آپ بتا دو. تو میں نے کہا کہ سر آپ چاہے مجھے مار دیں, جو سچ تھا وہ میں نے بتا دیا. اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں, وہ ادھر میرے ساتھ کھڑا رہا. تو پھر وہ بھی باہر چلا گیا. پھر اس کے بعد میں ادھر بیٹھ گیا, نیچے بیٹھ رہا. تو پھر ایس پی صاحب آئے, انہوں نے ایک مجھے پکچر دکھائی کہ یہ نا ہمیں ایک لاش برآمد ہوئی ہے, تو آپ اس کی, یہ وہی ایس پی ہے, وہی ایس پی ہے, کہ یہ نا ہمیں ایک لاش برآمد ہوئی ہے, آپ اس کی پہچان کریں یہ کون ہے. میں نے کہا یہ میری بیوی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو. انہوں نے کہا کہ اس نے برقع پہنا ہوا ہے, اوپر سے لال دوپٹہ کیا ہوا ہے, لیکن جب ان کو لاش برآمد ہوئی وہ برقع اتر گیا تھا. وہ کہہ رہے تھے یہ تو سارے لال کپڑے ہیں ان کے. میں نے کہا کہ یہ دیکھیں جو برقع دوپٹہ ہے ان کا سوٹ کے ساتھ ریڈ ہے, وہ جو پکچر میں تھا سوٹ بھی ریڈ تھا, دوپٹہ بھی ریڈ تھا. موبائل آپ نے انہیں دکھایا؟ میں نے کہا کہ یہ دیکھو جو ہم گھومتے رہے ہیں وہ دوپٹہ بھی ریڈ ہے, اور یہ جو سوٹ انہوں نے کہا یہ بھی ریڈ. انہوں نے کہا نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو. میں نے انہیں کہا کہ اسی سوٹ کی پہلے بھی ان کی پکچر ہیں, میں وہ آپ کو دکھا. یہ وہ عقل کا اندھا ہے جس کو پتا ہے کہ آج تھم پرنٹ سے, فنگر پرنٹ سے سب کچھ پتا چل جاتا ہے. جی جی. میں نے ان سے کہا, ایس پی صاحب سے کہا کہ میرے موبائل میں اسی سوٹ کی اور بھی پکچر ہیں جن کے اوپر برقع نہیں پہنا ہوا. آج یہ برقع پہن کر آئیے, اس سوٹ پہ برقع نہیں پہنا ہے, اس کی اور بھی ہیں اسی سوٹ کی, میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں. تو پھر وہ چلے گئے ہیں. پھر ایس ایچ او آیا, اس نے میرا موبائل لے لیا, مجھ سے موبائل کا پاسورڈ, جو ایپس کا پاسورڈ ہے وہ بھی لے گئے. لے کر موبائل, کون سی ایپ کا ساروں کا لیے پاسورڈ؟ تمام ایپس کا ایک ہی پاسورڈ ہوتا ہے, وہ بھی لے لیا. جو فون کا مین پاسورڈ ہوتا ہے وہ بھی لے لیا. وہ یہ موبائل بھی میرا لے گیا ہے. اس کے بعد یہ پھر تھوڑی دیر بعد آئے ہیں. میں ان سے پوچھتا رہا ہوں کہ سر میری بچی, اب آپ کو پتا چل گیا کہ میری بیوی مر گئی. اب انہوں نے مارنا بند کر دیا. اب آپ کو بھی پتا چل گیا تھا کہ میری بیوی مر چکی اور لاش مل گئی, صرف مان نہیں رہے. پھر انہوں نے مجھے کرسی پہ بٹھایا, انہوں نے مجھے بوتل دی. میں نے کہا نہیں میں نے بوتل نہیں پینی. شرم نہیں آتی. پھر انہوں نے مجھ سے معذرت کی, ایس پی نے. انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں. آئی جی صاحب, میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, میں معذرت چاہتا ہوں بھائی, یہ ایس پی اگر آپ نے اپنی سروس پہ بحال رکھنا ہے نا, تو آپ نے اپنی پولیسنگ کے ہر اس جوان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنی ہے جو رتی برابر بھی انصاف دینے پر یقین رکھتا ہے. میں ایمانداری سے بتاؤں, یہ ایس پی معطلی کے اہل نہیں ہے.
وہ SHO آپ نے کر دیا, SHO کیسے نہ مارتا, کیسے نہ پیٹتا, کیویں لمبا نہ کراندا, کیویں جہاز نہ بناندا, کیویں چترول نہ کراندا, SP سر تے کھڑا. اور اگر یہ SP آپ نے رکھ لیا تو پھر آپ اپنی پولیسنگ کے ریپیوٹ کے تابوت میں کیل خود ٹھونک رہے ہیں. CM کیا کیا کریں, اس کا قصور ہے وہ CM بن گئی ہے, یہ جناب کی ذمہ داری ہے. اچھا جی, پھر یہ SHO بھی مجھ سے معذرت کی ہے, جو SP صاحب ہے انہوں نے مجھ سے معذرت کی ہے. تو پھر مجھے کچھ حوصلہ آیا کہ کوئی شرمندگی تھی ان کے چہرے پہ کہ کوئی شرمندگی نہیں, کہ لفظی معذرت بس میرے خیال سے لفظی تھی, لفظی تھی. انہیں پتا تھا ہم سب کنٹرول کر لیں گے. جی جی. پھر انہوں نے مجھے اس کمرے سے نکال کر باہر بٹھا دیا. پھر یہ کہتے ہیں کہ DIG صاحب آ رہے ہیں آپ سے ملنے کے لیے. کپڑے شپڑے پہنا دیے آپ کو, دے دیے واپس؟ جی, پھر میں نے پہن لیے. پھر انہوں نے مجھے, میں ایسے کام پر رہا تھا, انہوں نے مجھے ہیٹر بھی چلا کر دیا. جب انہوں نے مجھے اترا دی تھی نا ہر چیز, تو مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا, میں فل کام پر رہا تھا. تو انہوں نے پھر مجھے ہیٹر بھی چلا کر دیا تھا. ہیٹر اس تب چلا کے دیا جب انہیں پتا چل گیا کہ پنڈ مار بیٹھے ہیں. جی جی. نہیں پہلے تو آپ کے کپڑے بھی اتروائے ہوئے تھے, نہیں اپر چپر جوتے شوتے جی, آپ کے گرم کپڑے اتروائے ہوئے تھے. اچھا نہیں. پھر میں باہر آ کر بیٹھ گیا ہوں. تو پھر DIG صاحب آئے ہیں, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ بیٹا کیا واقعہ ہے. میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا. انہوں نے کہا کہ آپ نے جو مجھے بتایا نا, اس میں مجھے ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں لگ رہا, آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے انہیں بتایا کہ مجھے اندر جہاز بنایا, مجھے مارا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو انہوں نے مارا ہے. میں نے کہا ہاں مارا ہے. SHO ساتھ کھڑے تھے. پھر اس نے کہا کہ آپ کیسے بیوقوف ہے SHO کہ آپ ڈرامہ کر رہے تھے سارے. ٹھیک ہے, آپ کو شرم نہیں آتی, اس کے ساتھ اتنی بڑا واقعہ پیش آیا, اوپر سے آپ اسی کو ہی مار رہے ہو. تو پھر وہ بھی کچھ دیر بیٹھے ہیں. پھر انہوں نے جو ہماری فیملی ادھر کھڑی تھی جہاں وقوع ہوا تھا, ان کو بھی ساری فیملی کو ادھر بلا لیا, تھانے بلا لیا. پھر انہوں نے میرے بچے کو مطلب جوس وغیرہ دیا ہے. تو اس کے بعد DIG صاحب بھی چلے گئے ہیں. اس کے بعد پھر کمیٹی کے کچھ لوگ آئے ہیں, وہ ادھر آ کے بیٹھ رہے ہیں. میں پولیس والوں سے یہ پوچھتا رہا ہوں کہ جو میری بیوی ملی ہے اس کی ڈیڈ باڈی کہاں ہے, تو انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا. جب وہ کمیٹی والے لوگ آئے ہیں, وہ ڈیڈ ہاؤس چلی گئی ہوگی. پھر میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے میرا سارا بیان لیا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں ہے, انہوں نے کہا کہ وہ ڈیڈ ہاؤس میں, ہم نے ادھر ہے. ڈیڈ ہاؤس میں انگوٹھوں شنگوٹھوں کا کیا معاملہ ہوا ہے؟ سادہ کاغذ پہ آپ لوگوں کے انگوٹھے آپ کے سسر کے کس نے لگوائے؟ سر وہ بعد میں تھا, ٹھیک ہے, آگے سٹوری. تو پھر انہوں نے کہا. اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ برائے کرم آپ نے ٹائم سے پریشانی ہونا, جو ہوا ہے آپ نے ترتیب سے بتانا ہے. یہ میں نے انہیں ریکویسٹ کیا تو آئی ایم آنرڈ فار دیٹ کہ وہ اس پر تعاون کر رہے ہیں. جی سر. پھر وہ کمیٹی والے لوگ یہ کیا کر ہمیں چلے گئے ہیں کہ صبح 10 بجے ہم ادھر سارے اکٹھے ہوں گے, تو ادھر آپ کی میٹنگ ہے. پھر وہ ہمیں اپنی رہائش پہ لے گئے ہیں, پتہ نہیں وہ مجھے چیز کا نہیں پتا. چمبا ہاؤس میں آپ کو لے گئے نا؟ جی چمبا. ہاں, CM سیکریٹریٹ کے ساتھ ہے میرا خیال. چمبا ہاؤس میں لے گئے ہیں. ادھر انہوں نے ہمیں, اب آپ کو انہوں نے سنبھالنا شروع کر دیا. جی جی. انہوں نے مطلب کہ پوری فیملی کو ادھر رکھ لیا تھا تاکہ یہ نہ ان سے کوئی ملے نہ یہ کہیں بیٹھ, یہ میڈیا سے بات نہ کریں تاکہ یہ بات یہیں پہ گول کی جا سکے. CM شہر میں فیملی کو دبا رہے ہیں بس. انہوں نے یہ انگلش, جو کمیٹی کے افسران آئے تھے وہ انگلش میں بات کر رہے تھے, مجھے کچھ ان کی سمجھ آ رہی تھی کیونکہ FSC تو میں نے بھی کی ہوئی ہے. تو انگلش میں انہوں نے ضلع انتظامیہ کے لوگ آپ کہہ رہے ہیں. جی جی. اس میں کون کون تھا, کوئی افسر, کوئی نام یاد ہے, کوئی عہدہ یاد ہے؟ وہ سیول کپڑے میں تھے, ان کو ٹھیک ہے, سیول کپڑوں میں تھے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ ہمیں ادھر لے گئے ہیں, ادھر ہمیں انہوں نے کھانا وغیرہ دیا ہے, ہم ادھر سو گئے ہیں. تو اس کے بعد اگلے دن ہم جو ادھر تھے, انسپیکٹر تھے یا کون سے ISI کون تھے, پولیس والا تھا کوئی, تو ان سے ہم نے کہا کہ انہوں نے ہمیں 10 بجے کا ٹائم دیا ہے. تو ابھی آپ کو وہاں اسپاٹ پہ واپس نہیں کوئی لے کے جا رہے, وہاں سے ہٹا لیا؟ جی ہٹا لیا. ٹھیک ہے. ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے ہمیں 10 بجے کا ٹائم دیا تھا تو ہمیں لے جائیں اور ہماری جو ڈیڈ باڈی وہ ہمیں دیں, اور بچی کا بتائیں کہ وہ ملی کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ بچی تو نہیں ملی. تو اب جو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جب تک بچی آپ کو نہیں ملتی آپ کو دوسری ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملے گی, آپ ادھر رکیں, آپ کا کھانا پینا یہ ان کے ذمہ ہے. تو اصل مقصد یہ تھا کہ آپ کو کنٹرول کیا جا سکے. ٹھیک ہے, آپ کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی, آپ ادھر رکیں. ہم یہ
کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں. لیکن اچھی بات ہے, رویہ اب اچھا ہو چکا ہوا ہے. جی ہم نے یہی کہنا شروع کر دیا. اب ہم مطلب کہ جو ہمارے ساتھ سارے لوگ تھے ہم نے یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ایک ملی ہے وہ ہمیں دے دیں, تو جب باقی دوسری بچی ملے گی پھر ہمیں بتا دینا, ہم وہ بھی لے جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں, جب تک وہ نہیں ملتی وہ بھی ادھر ڈیڈ ہاؤس میں رہے گی, ہم آپ کو اکٹھا ہی بھیجیں گے, ہم ایک نہیں بھیج سکتے. تو پھر کافی دیر بعد یہ ہمیں کہیں لے گئے ہیں. اس کا بھی مجھے نہیں پتا کہ کہاں مجھے لے گئے ہیں, بتایا نہیں کہ کہاں لے کے ہاں جا رہے جہاں لے گئے ہیں. تو پھر وہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ کا پھر بیان ہوگا. ہم گئے ہیں وہاں, ریسکیو والے اپنا بیان لکھ رہے تھے اور بھی کچھ لوگ تھے. اب یہ وہ وقت آ چکا ہے جب یہ فیک نیوز کا روڑا ڈال چکے ہیں اور پہلی باڈی ملنے کے بعد کہانی بدل چکی ہے. ریسکیو والے اپنا بیان لکھوا رہے تھے, مطلب کہ جو انہوں نے وہاں آپریشن کیا جیسا کیا وہ اپنا بیان لکھوا رہے تھے. انکوائری ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, انکوائری ہو رہی. اور بھی باقی اداروں کے بھی لوگ تھے, جو کمیٹی والے مین تھے ہیڈ صاحب, وہ بھی ادھر موجود تھے. جنہوں نے رات ہم سے ملاقات کی تھی وہ بھی ادھر موجود تھے. تو انہوں نے مجھ سے صرف. ڈی سی آپ کے پاس آیا؟ ڈی سی نہیں سر. اے سی آپ کے پاس آیا؟ نہیں سر. کمشنر آپ کے پاس آیا؟ نہیں سر. کوئی وزیر آپ کے پاس آیا؟ نہیں سر. کوئی ایم پی آپ کے پاس آیا؟ نہیں. کوئی ایم این اے آپ کے پاس آیا؟ یہاں جنازے میں ہمارے شور کوٹ کا شور کوٹ کا ایم پی آیا, وہاں پہ لاہور کوئی نہیں آیا؟ کوئی نہیں آیا سر. لاہور سے بھی کوئی نہیں آیا؟ نہیں سر. کوئی جنازے میں شمولیت کے لیے یہاں پہ آیا؟ نہیں سر, کوئی بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے, نہیں, اچھا جی. تو پھر ادھر انہوں نے پھر ایسے بیان لکھوانے شروع. جب ہم رات ٹھہرے تھے وہاں, ادھر بھی انہوں نے پھر بیان لکھوانے شروع کر دیے. جب ہم پھر ادھر آئے پھر انہوں نے بیان لکھوانے شروع کر دیے. بیان پہ بیان لکھوائے جا رہے. پھر ہم وہاں کھڑے تھے, پھر یہ مجھے اوپر لے گئے ہیں. یہ کہہ رہے تھے اب نا آپ نے اداروں کے خلاف جو ایف آئی آر کروانی ہے. جاوید صاحب تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اے سی صاحب کی کال آئی ہے کہ آپ کی ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے کہ آپ اداروں کے خلاف ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں. آپ اگر کروانا چاہتے ہیں تو اس کا نا ہمیں ویڈیو ریکارڈ کروائیں. اے سی سٹی نے کہا؟ اے سی کے وہ متعلقہ کسی کو بھیجا, اس کا نام جاوید تھا. اچھا, جس کو بھیجا انہوں نے؟ جی. تو میں نے ان کو ویڈیو ریکارڈ کروائی کہ میرا نام غلام مرتضیٰ ہے, جو اداروں کی نیالی ہے, جن کی یہ نیالی بنتی ہے, میں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ ویڈیو میں نے ریکارڈ کروا دی. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک, آپ نیچے جاؤ اور یہ جو ہے ایس ایچ او ہوگا, اس سے آپ اپنی اپلیکیشن لکھوائیں اور ایف آئی آر درج کروائیں. کیا آپ اب بھی ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں؟ آپ تو ایف آئی آر درج ہو چکی ہے. نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, جی سر. مزید کوئی ایف آئی آر آپ درج کروانا چاہتے ہیں آپ پر جو تشدد ہوا, جو آپ کو مارا پیٹا اس پہ؟ سر وہ مریم نواز سے ایکشن لے لیا, وہ کہہ رہے ہیں گرفتار ہیں سب لوگ. جنہوں نے مارا تھا ایس پی گرفتار ہے؟ نہیں گرفتار. ایس ایچ او صرف معطل ہوا ہے. یہ میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں کہ ایس پی اپنی ڈیوٹی پہ تھا جب تک میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں, اور جو ایس ایچ او ہے اس کو معطل کیا گیا. بہرحال سر پھر وہ مجھے لے گئے ہیں نیچے. جب میں گیا ہوں تو جو ایس ایچ او تھے زین, اور ان کے ساتھ اور بھی ایس ایچ او تھے, کافی لوگ, کافی پولیس والے تھے. تو جب میں نیچے گیا ہوں تو وہ اپلیکیشن لکھ رہے تھے. میرے جانے سے پہلے آدھی اپلیکیشن لکھ چکی تھی. وہ انہوں نے میرے سسر سے وہ اپلیکیشن لکھ رہے تھے کہ ان کی بیٹی ہے, ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. سسر سے کیوں لکھوا رہے تھے؟ سر جو سسر تو مدعی بنتا ہی نہیں, مدعی تو آپ بنتے تھے. سر جو زین صاحب تھے نا ایس ایچ او, ان کا ان کے ساتھ مسلسل رابطہ تھا. جب وہ کھانے والے سے نکلے ہیں ادھر ہمارے پاس پہنچے ہیں, ان کا مسلسل ان کے ساتھ رابطہ تھا. تو جو میرے سسر جب وہ پہنچ آئے تھے, جب ہم رات اکٹھے رکے نا, سسر صاحب ہمارے ادھر ساتھی تھے, تو اس ایس ایچ او کا ان کے ساتھ رابطہ رہا ہے میرے سسر جی سے. وہ بیسیکلی آپ کو دباؤ میں لانے کے لیے آپ کے سسر کو جی مدعی بنا رہا تھا, کیونکہ وہ آپ پر تشدد کر چکا ہوا تھا. جی جی, مجھے وہ مدعی نہیں بننے دے رہا تھا. پھر سر میں ادھر ہی تھا, ادھر اپلیکیشن لکھی جا رہی تھی, پھر میں باہر نکل گیا. پھر نا اس نے مجھے کہا کہ آئی جی صاحب کی آپ کی کال آئی ہے. اچھا جی, زین نے کہا؟ ہاں جی سر, آئی جی صاحب کی مجھے کال آئی. انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, جو بھی آپ کے ساتھ واقعہ ہوا ہے, میں عثمان صاحب بات کر رہا ہوں, تو آپ نے میرا نام سنا ہوگا. میں نے کہا ہاں سر, میں نے عثمان آئی جی صاحب کا نام. اللہ انہیں جزا دے. جی. تو انہوں نے کہا آپ کے ساتھ جو بھی واقعہ ہوا ہے آپ نے سچ بتانا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو جو انہوں نے تشدد کیا تھا وہ بھی میں نے بتا دیا, میں نے ساری بات بتائی. کافی دیر ان سے میری بات ہوئی. تو پھر میں نے ان سے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ میں اپنی
बच्ची का और बीवी का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये वो कह रहे थे कि पोस्टमार्टम के बगैर हम नहीं जाएंगे पोस्टमार्टम। ठीक है, मैंने कहा कि वो मैं नहीं करवाने दूंगा, उसकी इजाज़त नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो जब उनकी कॉल कट हो गई, उसके बाद जो SHO थे उनका रवैया सख्त हो गया, फिर से सख्त हो गया, चेंज हो गया। अच्छा, पहले उन्होंने कहा कि हम आपके साथ अच्छा करना चाह रहे थे, हम अब वही करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा, हमने अब आपकी कोई बात नहीं सुननी। इस कॉल के बाद उसने मुद्दई आपके ससुर को बना दिया? जी, ये SHO ने यही बयान दिया हो कि अब हमारा जो दिल चाहेगा हम वही करेंगे। मैंने रिक्वेस्ट की हुई थी कि हमें पोस्टमार्टम नहीं करवाना, तो उन्होंने फिर जो थे ना SHO ने, उन्होंने कहा पता किसको कहा कि जल्दी टाइम, उन्होंने देखा कि जल्दी इस टाइम से पहले हमने FIR करवानी है। फिर उन्होंने इतनी जल्दी FIR करवाई। पहले ये हमें लोग, और उस FIR में आपको मुद्दई नहीं रखा? नहीं सर, आपके ससुर को रखा। असल सवाल ये है जी सर, ताकि आप इस पंजाबी के अंदर बड़ भूसेची पे रहो। फिर इन्होंने कहा कि आप तो हमारी शिकायतें ही लगाने लग गए हो। फिर ये मेरे ससुर के साथ खड़े थे, इन्होंने कहा कि ये देखें ये बासीदी निकाला, शिकायत लगा रहा है। तो इसने फिर अपना मोबाइल निकाला, इसने कहा कि आप हमें अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं कि जो मुद्दई है वो मेरी मर्जी के मुताबिक बनाए, ठीक है आप खुद बनाए। उसने जबरदस्ती आपसे ये बयान भी करवाया? ये मुझसे बयान करवाया। तो फिर मैं प्रेशराइज हो गया था, क्योंकि उसका रवैया फिर से चेंज हो गया था। मैंने कहा कि आप फिर कुछ ऐसा ना हो जाए कि ये फिर मुझे मारें। मैंने कहा हाँ एक ही बात है, हमारे ससुर जी और मेरे ससुर ने कहा कि तेरी और मेरी एक ही बात है, हम एक ही फैमिली के हैं, हम ही है ना इनके वर्षा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है ये मेरी वजह से। आप ये चाहते हैं कि आपको मुद्दई बनाया जाए? जी सर मैं चाहता हूँ। असूली तौर पे हक भी आपका ही है। मुर्तजा आपके पास जी, मैं मुद्दई इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि जब हम डेड हाउस में थे, वहाँ पे जब हम आने लगे, हमें डेड बॉडी मिलने लगी, तो इन्होंने 5 वाइट पेपर पे मेरे ससुर जी जो के मुद्दई हैं उनके सिग्नेचर करवाए और थंब लगवाया, खाली कागजों पे। मैं इसलिए मुद्दई बनना चाह रहा हूँ ताकि उन पेपर जो इन्होंने सिग्नेचर करवाया उनकी जो हैसियत खत्म हो जाए, हैसियत भी वैल्यू हो जाए। मुर्तजा पुलिस ने ना अभी एक नई कहानी, चूंकि ये सवाल आपने पहले भी बात की है जी, मैं आपकी भी गोशगुजार कर देता हूँ। पुलिस कहती है कि वो असल में जो आपने सेफ्टी वाले बंदे का नाम लिखवाया था ना FIR में, वो कहते हैं जी वो आप गलत लिखवा बैठे थे, तो उसको ठीक बेटा सुन लो कि वो गलत लिखवा बैठे थे, उसको ठीक करने के लिए हमने सादा कागज पे साइन करवाए थे। जाके वो झूठ बोल रहे, मेरी सुन ले, क्योंकि साइन फिर करवाने थे तो नई एप्लीकेशन पे होने थे, नए सादा कागजों पे, खाली कागजों पे नहीं होने थे, और एक पर होना था, 5 पे नहीं होने थे। जी तो ये किसी और मकसद के लिए खाली पेपर की जो सिग्नेचर है, मुझे दिखाओ वीडियो जरा। वो आपने वीडियो भी बनाई है? वीडियो मेरे जहाँ रिश्ते को काफी दोस्त थे उन्होंने बनाई है। मैं आपको एक चीज बताऊं नाज़रीन, खासतौर पे मरियम नवाज साहबा, झूठ के पांव नहीं होते। अल्लाह ताला आपको तकवीयत दे, बराए करम इस खानदान का हाथ ना छोड़िएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, दिस इज योर लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। आपके करियर का ये पहला बड़ा वाकया है, इतना बड़ा वाकया है कि आप इस मामले को मुकम्मल पाया तकमील तक पहुंचा के आप अल्लाह की रजा भी समेट सकती हैं, और अगर दुनियावी मामला बात की जाए तो उसमें भी बहुत कमाल हो सकता है। ये देखें जी, ये सादा कागज पे जी साइन करवाने की तैयारी है जी। वॉइस भी आप आवाज ऊपर कर सकते हैं। न्यायती मोहतरम साहब, ये भाई जाट साहब ने जिन्होंने बेटी है, मतलब कि हुण खाली कागजां दे उत्ते मतलब कि लैके गए ने सिग्नेचर और अंगूठे दे निशान, किस चीज वास्ते, कि इस मकसद वास्ते कि वासा वालियां नूं भी मतलब रिहाई वास्ते कि इधर प्रोटोकॉल दे दिता ने कि लिहाजा अंगूठा दिखाना, जेड़े हुण अंगूठे लवा के गए, अंगूठा दिखाओ जरा। ए थोड़े सौरा साहब ने लैके गए ने, साइन भी करवाए ने। भाई आप चाहते हैं कि मुद्दई मुकदमा आपको होना चाहिए क्योंकि जो अंगूठे लगवाए गए आप पर उनको खतरा है। मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि जो SHO साहब होते हैं वो जब मुअत्तल हो जाते हैं वो पैसे देकर फिर बहाल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास वाइट पेपर तो ऑलरेडी मौजूद हैं, सिग्नेचर हुए, तो वो फिर बहाल हो सकता है। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ सर कि जो मेरे साथ वाक़या पेश आया, किसी और के साथ ये वाक़या पेश ना आए। ऐसे SHO नहीं होने चाहिए। इस वजह से मैं मुद्दई खुद बनकर वो पेपर की वैल्यू जो डी वैल्यू करना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, बच्ची के बाप आप हैं जी, बीवी के खामद आप हैं, वो आपकी मनकूहा है। हाँ जी। मुद्दई मुकदमा असूली तौर पर बनने का पहला हक है ही आपका जी, ये ज़हन में रखें। मौके पर भी मैं था, मौके पे भी आप हैं। आपका ससुर खाने वाल में बैठे थे, मान ली वो भी काबिल एहतराम है, आपके लिए भी काबिल एहतराम होंगे।
مسئلہ کیا ہے کہ پولیس بٹوین دا لائنز کھیلتی ہے. جی وہ مدعی مقدمہ دوسرا رکھے گی جو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا. اگر آپ ان کو سپیس نہیں دیں گے تو وہ ان کے ساتھ سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے, اور آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو پل آپ کی اہلیہ تھی اور ان کی بیٹی تھی وہ جا چکی ہوئی ہیں. تو پولیس یہ ایک بدقسمتی ہے. میں اس میں کوئی برا شائبہ بدگمانی نہیں ڈالنا چاہ رہا, لیکن میں ریکویسٹ کروں گا آئی جی پنجاب صاحب سے, سی ایم پنجاب صاحبہ سے, کہ ہی از دا پرسن جس کا بیسک رائٹ ہے کہ وہ مدعی بنے. کیوں ان چیزوں کو اتنا کنفیوز کیا جا رہا ہے, میسب کیا جا رہا ہے؟ جو خامند ہے, جو باپ ہے, جو موقع پہ موجود ہے, جو موقع پہ موجود نہیں خانے وال میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو مدعی مقدمہ بنا کر ہم تالیاں بجا رہے ہیں. اچھا کتنے مقدمات اب تک ہو چکے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ مدعی ہوتا کیا ہے. جب میں ادھر آیا پھر مجھے پتا چلا کہ مدعی ہوتا ہے جو درخواست لکھانے والا ہوتا ہے, جو پرچہ کرنے والا ہوتا ہے وہ. اور وہ گھر بیٹھا ہوا تھا آپ کا, آپ کے عزیز جو گھر بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے سسر, آپ وہاں موقع پر موجود لتر کھا رہے ہیں, تسی ہوتے چھتر کھا رہے ہو, لمے ہوئے ہو, تو جہاز بنے ہوئے, تانوں مار رہے نے, پیٹ رہے نے, اور آپ کوئی مدعی نہیں بنا رہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے شکایت لگائی ہے. جی جی. ایک ایف آئی آر ہو گئی اس خاتون کے حوالے سے, آپ کی اہلیہ اور آپ کی بچی کے حوالے سے. جی. کیا کوئی ایسی ایف آئی آر کی آپ کو اطلاع بھی ہے جو ان ملازمین کے خلاف درج کی گئی ہے, اور کوئی ایسی بات بھی آپ کو کسی نے آگاہ کی ہے؟ میرے علم میں ہے وہ یہ ایک ہی ایف آئی آر. ہاں تو بس وہی بات ہے نا کہ پھر وہ ایف آئی آر جس کا بیان آپ سے لیا گیا تھا کہ آپ ان اداروں میں موجود ان کالی بھیڑوں کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں, وہ تو ابھی تک نہیں ہوئی. سر جب جنہوں نے آپ کو مارا ان پر پرچہ نہیں ہوا, اس ایس پی پر پرچہ نہیں ہوا, اس ایس ایچ او پہ مقدمہ نہیں ہوا, ان اہلکاروں پہ جنہوں نے آپ کو تشدد کیا تھا ان پر مقدمہ نہیں ہوا. مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ جو اپلیکیشن دی جا رہی ہے ایف آئی آر کے لیے وہ 3 اداروں کے خلاف, ناسا کے, ایل ای ڈی, واسا اور ایل ڈی اے, اور ایک اور تھا کمیٹی تھا یا کون کیا تھا, 3 مطلب کہ انہوں نے 3 کے خلاف دی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی کوئی کاپی آپ کے پاس موجود ہے؟ نہیں سر, کوئی کاغذ نہیں موجود, کوئی کچھ بھی نہیں. Now you can better understand. وہ اتنے بیٹھے سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں لاہور ٹیر لگ گیا ہے, ہر ظالم کو لٹکا دیا گیا ہے, ہر ظالم کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا دیا گیا ہے. اللہ کرے کہ وہ وقت آئے, اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ واقعی ہر ظالم کو لٹکا دیا جائے. دیکھیں یہ میں ان کو انسٹیگیٹ نہیں کر رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. آئی ایم ٹاکنگ ٹو دی گورنمنٹ رائٹ ناؤ. آپ نے ڈی سی اڑایا, ڈی سی کو آئے 5-7 دن ہوئے تھے, انہوں شک نہیں پتا بھی نہ ہو کہ ایسے کوئی کنسٹرکشن سائٹ ہے. جو کسٹوڈین تھے جن کی ذمہ داری تھی دے آر اسٹل دیئر. آپ نے جن لوگوں کی گرفتاری کی بات کی وہ تمام نچلے درجے کے لوگ ہیں, چھوٹے 2-3 لوگ. آپ نے ضلع انتظامیہ کا کوئی موجود افسر جو کسٹوڈین تھا اس کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالا. آپ نے اصل ٹھیکیدار کمپنی اس کو گرفت میں نہیں لیا ابھی تک. آپ نے کمشنر سے کوئی بات نہیں کی جو پہلے سے موجود تھا, آپ نے ڈی سی اڑا دیا. جی میں ڈی سی اڑاتی ہوں تو آپ نے ڈی سی اڑا دیا, حالانکہ ڈی سی کو آئے 5 دن ہوئے. کمشنر وہ تھا جو بیٹھا ہوا ہے. آپ نے ان پولیس ملازمین کو ہتھکڑیاں نہیں لگوائی. اصل تو یہ بنتا تھا کہ ایس ایچ او صاحب کو ہتھکڑی لگتی, ایس پی صاحب کو ہتھکڑی لگتی, ان کو بیہائنڈ دا بار سلاخوں کے پیچھے ان کی فوٹو کھینچ کے اس کو بھیجی جاتی کہ اے گینی جنہ تو لتر مارے سامنے 7 و 4-5 اہلکار. ہمیں تو یہ بتایا ہوا کہ آپ کے تھانوں کے اندر ایسے جو کمرے میں بھی سی سی ٹی وی سرویلنس ہے. آپ کو کیسے پتہ نہیں چلتا ہے جی صاحب کہ کس کس نے مارا تھا؟ کیوں اب تک وہ تصویر سو کالڈ وہ تصویر نہیں آئی ہے؟ میں آپ کو انسٹیگیٹ کر رہا ہوں, میں آپ کو ابھارنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انصاف کریں. میں آپ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انصاف کا علم اس طرح بلند کریں جیسے تاریکی میں ایک روشن دیا ہوتا ہے. خدا کے لیے اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیں بھائی. کوئی بات آپ اور کرنا چاہتے ہو تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے, آپ کر سکتے ہیں. جی سر میں یہی چاہتا ہوں جو انہوں نے سگنیچر کروائے ہوئے ہیں وائٹ پیپر پہ ان کی ویلیو ڈی ویلیو ہونی چاہیے تاکہ یہ دوبارہ بحال نہ ہو سکے. مطلب ہو گیا ایس ایچ او, یہ نہ ہو کہ ان کاغذ کے ذریعے یہ دوبارہ بحال ہو جائے.
वो नौकरी से बर्खास्त नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ मुअत्तल हुआ है। अच्छा, ये एक हेलीपैड यहाँ पे बना हुआ है आपके पास, कितने दिन हो गए हेलीपैड बने हुए? सर मैं उधर गया ही नहीं, देखा नहीं। ये जहाँ पे आपने वो सतर पाया है, मैं उस तरफ नहीं गया। पता है आपको कि यहाँ हेलीपैड बना है? जी सर, बता रहे हैं लोग जिस रात डेड बॉडी आई थी उसी रात कोई वजीर आपके पास आया जनाजे में? नहीं सर, कोई लाहौर से MP MNA? नहीं सर। कोई लाहौर से पुलिस का आला अफसर? सर जब हम उधर से आ रहे थे डेड बॉडीज वापस लेकर, तो मुझे DPO जंग साहब की कॉल आई थी कि आपने जनाजा कब रखना है, आप मुझे बैक करके बताना। IG साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब ने आना है जनाजे में। वो तो नहीं आए जी, उन्होंने मुझे DPO जंग भी नहीं आया? वो भी नहीं आया। आपका मुकामी DC भी नहीं आया? जी सर। कोई मकामी AC भी नहीं आया? कोई वहां से कोई बंदा, कोई आला जिम्मेदार आया? AC साहब से आई है। AC साहब आई थी? हाँ, AC साहब आई है। खातून है? खातून है। चलो जी, अल्लाह तड़े पाक सलामत रखन। चलो, एक बीबी शोरकोट से AC जो मकामी AC है वो आ गई, उसकी बड़ी मेहरबानी। बाकी तमाम लोग जो हैं बस ये इट इज अ वॉर ऑफ टेलीविजन, इट इज अ वॉर ऑफ स्क्रीन, इट इज अ वॉर ऑफ नैरेटिव। इज इट रियली वॉर ऑफ जस्टिस? क्या ये वाकई इंसाफ की लड़ाई है? ये सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग की लड़ाई लग रही है कि हमने नैरेटिव को काउंटर करने में कामयाब हुए या नहीं हुए। फॉर गॉड सेक, मेरी दुआ है, मैं अल्लाह ताला से दस्तबस्ता दरखास्त करता हूं कि अल्लाह ताला हर जालिम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए और हर मजलूम का मुआविनो, मददगारो, खास तौर पर इस खानदान का, बिकॉज मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसकी एक बच्चा उसके सीने से लिपटा हुआ है। मैं तरला करके रिक्वेस्ट करके भिजवाया है। शायद आपको इस टाइम स्क्रीन पर वो एक इमेज भी नजर आ रहा हो, जो हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी तो बच्चा उतर ही नहीं रहा था, और दूसरी बच्ची को इस वजह से अंदर भिजवा दिया कि उसने पूरी जिंदगी गुजारनी है। बच्चे अपने बाप को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। और इस फैमिली की कंडीशन आपको बताऊं भाई, मुझे माफ कीजिएगा, इस फैमिली की कंडीशन ये है, इकोनॉमिक कंडीशन की बात कर रहा हूं, कि जिस बैठक में मैं बैठा हूं यहां पर बाथरूम का दरवाजा तक नहीं है। अल्लाह आपको आसानी दे जी। गवर्नमेंट से दरखास्त है कि यहां पर हर बंदा जो आता है वो पूछता है हाँ गड्डी आ गई जे, जेड़ा आता है वो पूछता है हाँ पैसे मिल गए जे। गॉड सेक, कुछ भी उनके पल्ले नहीं डाला गया, लेकिन रूमर्स इतनी ज्यादा कि अल्लामान अल हफीज। मुर्तजा भाई, एक डाला आया था आपके पास, उस डाले में कुछ अफसरान आए थे, क्या कहते थे? सर जो लाहौर से आए हैं। जी भाई, कौन कौन था? लाहौर से वो SHO था जिन्होंने जैन अब्बास। चोरी आया आपके पास, और साथ SP भी था, साथ DSP था या DSP था? DSP था, एक DSP नोमान। अच्छा जी, मुझे कंफर्म याद नहीं है, शायद नोमान था। क्या कहते थे? तो वो मुझे अकेले ले गया, वो कह रहे थे अलहदा घर में ले गए। हाँ, साथ ही लीड की गाड़ियां भी आई थी? नहीं, वो वाइट डाला था। डाला, अच्छा जी। वो कह रहे थे कि जो हुकूमत ने ऐलान किया है कि आपको 1 करोड़ रुपये मिलेगा और गाड़ी मिलेगी, तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। तो मतलब इस तरह के मुझे लग रहा था कि वो मुझे पैसे का लालच दे रहे थे। पैसे का लालच देके ये अपने से बर्डन हटाना चाह रहे थे। ये बताएंगे कि आपको 1 करोड़ मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, ये सच बयान नहीं करेगा। लेकिन जो सच है वो उन करोड़ से और गाड़ी से ज्यादा पावरफुल है। सच में सच का साथ दूंगा। मरियम नवाज साहिबा, CM पंजाब साहिबा, एक्सक्यूज मी, इधर इस मजलूम के पास पंजाब पुलिस का वो जालिम SHO जो है, सरकारी डाला इस्तेमाल करते हुए, अपने सरकारी रेफरेंस को इस्तेमाल करते हुए एक DSP को लेकर आता है, और उसको वो हमारे उधर से साथ आए थे। हाँ, इधर आता है, यहां पर आता है, और यहां आकर उनको बहलाने फुसलाने की कोशिश भी करता है। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब तक ये भी सस्पेंड नहीं हुआ था। शायद उसको ये अंदाजा था कि मैं बच बुच निकलूंगा, और ये वही बदबख्त है जिसने मार पीट जुल्म ज्यादती की हुई थी। इट्स अ पॉइंट टू पॉन्डर अबाउट।